اے نبی اور اے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں، تمہیں جن مصائب سے کا سابقہ ہے اور سامنا ہے، جن شدید امتحانات و ابتلاءات سے تم گزر رہے ہو، ان میں تمہارے اندر صبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن مجید ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو۔ آپ کو معلوم ہے بالکل آغاز میں حضور کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی، جو بہت بھاری بوجھ آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تیار کیسے کریں گے؟ ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی ہے، یہاں پہلوانی درکار نہیں ہے، جسمانی پہلوانی۔ یہاں کیا ہے؟ وہ روحانی قوت جو قرآن مجید کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لہذا راتوں کو آپ جاگتے رہا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی رات، یا زیادہ کریں 2/3 رات۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر۔ یہ اصل میں ترتیل ہے کہ جس سے کہ در حقیقت تاثیر جو ہے وہ جذب ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیز بارش اتنی مفید نہیں ہوتی زراعت کے لیے جتنی کہ ہلکی 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 مسلسل زیادہ دیر تک بارش ہو، اس لیے کہ وہ جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، اور تیز بارش کا ریلا آئے گا وہ بہہ جائے گا۔ لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رک رک کر پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب رکو، غور کرو کیا کہا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر رکو، سوچو کیا پڑھا، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہے۔ اس طرح رک رک کر ترتیل اسے کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں جذب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، کہیں آیت آ گئی ہے عذاب کی تو رک کر اللہ سے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیے، اللہم قنی عذاب النار، اے اللہ مجھے بچائیے اس عذاب سے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اجرنا من النار، اے اللہ، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، ہمیں آگ سے بچا لیجیے۔ کہیں جنت کی دعا کا ذکر آ گیا، اللہم ارزقنا جنہ، اے اللہ ہمیں نصیب فرما جنت، اللہم ادخلنا فی جنتک، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں۔ یہ ہے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر، اس سے پھر اندر وہ قوت ابھرتی ہے روحانی، قلب کی گہرائیوں سے جو چشمے ابلیں گے طاقت کے، استقامت کے، ہمت کے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔